الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى سيما على محمد المصطفى بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، زیادہ نہیں، صرف 10-5 منٹ کی بات ہے، اور چونکہ مجلس ناقص ہے، جب تک کہ مکمل ثواب نہ پہنچائے جائے مرنے والے کو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مرضی سے کام چلا لیں. ہماری شہزادی کا وعدہ ہے کہ ہم مجلسوں میں آئیں گے، یہ نہیں وعدہ کیا کہ ہم صرف مرضی میں آئیں گے. ایسا ہی ہے، اچھا ہے کہ مرنے والے کو مکمل ثواب پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ فرق ہے کہ اگر مجلس ہو جاتی ہے تو ایک آنکھوں کے آنسوؤں کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ ثواب زیادہ ہے. پہلا آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے وہ اللہ کہ جو ماؤں کے شکموں میں تمہاری صورتیں بنایا کرتا ہے، تمہاری تصویروں کو تمہاری ماؤں کے شکم میں وہ بناتا ہے. کیف یشاء، جیسی شکل چاہتا ہے ویسی شکل ماں کے شکم میں وہ بنا دیا کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں نے ایک حدیث دیکھی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ہوں وہ جو ماؤں کی شکل میں تصویریں بنانے والا ہوں. اور یہ حدیث اگر دیکھنا چاہیں تو کوکب درری میں آپ کو مل جائے گی کہ مولا خود دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی جنین ماں کے شکل میں جو بھی ٹھہرتا ہے وہ تصویر بنانے والا علی ہے. آگے کی کتابوں میں اس کی تفسیر مکمل ملے گی کہ جب وہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ فرشتہ علی کے پاس آتا ہے جسے کہتے ہیں ملک مصور، تصویریں بنانے والا فرشتہ. وہ آگے پوچھتا ہے یا علی اسے مرد بناؤ یا عورت بنا دو. علی اگر حکم دیتے ہیں اسے مرد بنا دو تو مرد بنا دیتا ہے. علی اگر کہتے مرد نہیں نامرد بنا دو تو نامرد بنا دیتا ہے. اور پوچھتا ہے کس کی شکل پہ لے جاؤں، تصویر کیسی ہونی چاہیے. علی کہتے ہیں باپ کی شکل تو باپ کی شکل ڈالتا ہے. علی کہتے ہیں ماں کی شکل تو ماں کی شکل پہ جاتا ہے. علی کہتے ہیں نانا کی شکل تو نانا کی شکل پہ. بہرحال جو شکل علی معین کر دے وہ ملک مصور اسی پہ تصویر قائم کر دیا کرتا ہے. یہ کام علی ابن ابی طالب کا. پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا علی اسے جنتی بناؤں یا جہنمی. علی اگر کہے تو جہنمی بنا دو تو جہنمی بنا دیتا ہے. علی کہتے اسے جنتی بنا دو تو جنتی لکھ دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. علی کی شخصیت کو پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ العلی العظیم. علی العظیم وہ ہے اور وہ زمین پہ بھی علی کو رکھتا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے اسے اپنا بدن بنا کے بھیجا. اب دیکھیے فرق ہے تصویر بنانا. اگر یہ اور دیکھیے دنیا کے مصور میں اور اس قادر مطلق کے مصور ہونے میں کتنا فرق ہے کہ وہ انسان کو اپنے برکار مشیت سے تصویریں عطا کرتا ہے. انسان خشک شے پہ تصویر بنا سکتا ہے لیکن بہتے پانی میں تصویر نہیں بنا سکتا. کتنا بڑا ہے وہ قادر مطلق مصور تصویریں بنانے والا مصور. اتنا بڑا مصور تو میں نے کائنات میں نہیں دیکھا کہ وہ بہتے ہوئے پانی میں تصویریں انسان بنا کر رکھ دیتا ہے. انسان اگر تصویر پانی میں بنا ایک انگلی سے نشان کھینچی دوسرا تپیڑا پانی جائے گا اسے مٹا کے رکھ دے گا. لیکن ماں کے شکم میں پانی کے ذریعے تصویر پانی پہ تصویر ابھارتا ہے. وہ ہے قادر مطلق کہ کائنات حیران ہے اس کی خلقت کے اوپر. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تاریخ میں کہ جن جن چیزوں کو اس نے خلق کر دیا ہے اس کو شکل و صورت ضرور دیا اس نے، اس لیے کہ پہچاننے میں دقت نہ ہونے پائے. اور ہر شے پہچانی کب جائے گی؟ اپنی شکل و صورت کے ذریعے سے. اگر کسی شے کے پاس صورت نہ ہو تو پھر وہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا. تو جو بھی شے اس نے پیدا کی تصویر کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے لیکن صورت میں کوئی شے نہیں پہچانی جا سکتی. مثلاً آئے استاد نے ایک ٹیچر نے بچے کو پڑھایا کہ لا
کہ دیکھو عین سے علم ہوتا ہے، دیکھو میم سے منبر ہوتا ہے، دیکھو کاف سے کرسی ہوتی ہے، دال سے دیوار ہوتی ہے، شین سے شیر ہوتا ہے۔ اس نے شین سے شیر تو بتایا اس کو، لیکن شیر کی فوٹو کبھی اس نے نہیں دکھایا اس کو، فقط یہی جملہ بتایا، رٹا دیا شین سے شیر، لیکن شیر کی فوٹو کبھی اس نے نہیں دکھایا اس بچے کو۔ اب اس بچے سے اگر پوچھا جائے کہ شیر کس طریقے کا ہوتا ہے، شیر کا بدن کیسا ہوتا ہے، شیر کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، تو بچہ کیا بتائے گا؟ جسے استاد نے بدن ہی نہ دکھایا ہو، فقط یہی کہتا ہے شیر سے شیر ہوتا ہے، نام رٹا دیا اس نے لیکن تصویر نہیں بتائی۔ تو بغیر تصویر کے اصول ہے کائنات کا کہ کوئی شے پہچانی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیے اگر اسی بچے کو ایک پنجرے میں چوہا بند کر دیا جائے اور اس پہ بورڈ مار دیا جائے کہ اس پنجرے میں شیر بیٹھا ہے، اس بچے کو لایا جائے اب پڑھو تو کہے گا اس پنجرے میں شیر بیٹھا، چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ شیر ہی ہے اس پنجرے میں، چونکہ اس نے کبھی شیر کو دیکھا ہی نہیں تو صرف بورڈ سے چوہے کو بھی شیر کہہ دے گا۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو شیر کو اس نے دیکھا نہیں، ہے پنجرے میں چوہا، بورڈ لگا ہوا اس میں شیر بن رہا ہے، وہ نام اس کو سمجھائیے کہ بھیا یہ چوہا ہے شیر نہیں، وہ کہے گا نہیں یہ شیر ہی ہے، چونکہ لکھا جو ہے بورڈ پہ اس لیے یہ شیر ہے۔ بس اب اگر اب پہچانا کیسے جائے؟ ہر شے کو اس نے شکل دے دیا جس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ شیر کا نام لیا، اگر آپ نے پہلے سے تصویر دیکھی ہے فقط نام لے لیا آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں پورا شیر کا نقشہ پھر اٹھے گا۔ منبر کہہ دیا، آپ نے بھلے ابھی نہ دیکھا لیکن پہلے چونکہ دیکھا تھا، اب نام لینے سے منبر کا آپ کے ذہن میں منبر کی تصویر ابھر گئی۔ تو اس طرح سے ایک ایک چیزوں کا نام لیتے چلے جائیے، ذہن میں تصویروں کے نقشے ابھرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر شے تو پہچانی جاتی ہے چونکہ چہرہ رکھتی ہے۔ اب اس ذات کے پاس نہ چہرہ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، بدن تو ہے ہی نہیں اللہ کے، اس کو کیسے شیر بن جاتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ فرق ہے شیر کا چوہے پہ فرق ہے۔ چوہے کو بس یہ پھٹ سے آواز کریے جو اس طرح پٹ سے بھاگ نکلے گا، لیکن شیر نہیں بھاگے گا، لاکھ طرح ہی۔ اس لیے کہ چوہا بہت ڈرپوک ہوتا ہے، یہ وہی جانور ہے کہ جو ذرا سی آواز سے بھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور شیر ایسا نہیں کرتا۔ یقین نہیں ہے تو میدان میں آزما کے دیکھ لیں، شیر کا کام ہے بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، چوہوں کا کام ہے میدان سے فرار کر جانا۔ صلوات پڑھے محمد والا محمد پہ۔ میں نے کہا خدا آپ کے ذہن میں کوئی تصویر نہیں بن رہی ہے، میں نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ کاش دنیا نے پہچانا ہوتا، انسانیت کے ناطے اگر حسین کو پہچان لیا ہوتا، فقط انسانیت کے ناطے، آج حسین کی بہنوں کو دلتا بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں آیا ہے یزید کے، اور پھر جب قید خانے شام میں یہ قافلہ منتقل کر دیا گیا، ہائے محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں دن کی دھوپ اور رات کی روش میں خدا کی قسم ان کے چہروں کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی کہ زندہ میں مان خود پریشان ہو جاتا ہے، لیکن زندہ جب کافی طویل عرصہ گزر گیا بیویوں کو قید خانے میں رہتے ہوئے، پھر اس داروغ زندان جو زندہ میں مان تھا، ایک دن اس نے امام سید الصابرین کو قریب بلا کے کہتا کہ مولا سجاد جب آدھی رات گزر جاتی ہے، مولا سجاد آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی رات کو زندان کا دروازہ کھول کر وہ جو سامنے درخت دکھائی دے رہا ہے اس درخت کو پکڑ کر رات کو بڑی درد فری آواز میں گریا کرتی ہے، ایک مولا سجاد ذرا بیویوں کو سمجھا دیجیے کہ راتوں کو اس طرح زندان سے باہر نہ نکلا کرے، اس لیے کہ ان کے رونے کی آوازیں ہماری نیندوں میں خلل ڈال دیا کرتی ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں زندہ نمان، ہم اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں، اپنی ماں بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم میں سے کون بیوی ہے جو رات کے سناٹے میں زندان سے باہر آ کے گریا کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو رونے والوں میں شامل کرے، امام زمانہ آپ کو شفاعت رکھے۔ تاریخ کہتی ہے زندان مان نے جب یہ جملہ کہا، مولا سجاد بی بی زینب کے قریب آ کے کہتے ہیں بی اماں زندان مان یہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیوی رات کے سناٹے میں زندہ
سجاد زندان بان کے قریب آ کے کہتے زندان بان یہ بتا اس بیوی کی فریاد کن جھگڑوں میں ہوتی ہے؟ زندان بان کہتا مولا وہ درخت کو پکڑ کے کہتی ہے واہ مجنون واہ حسینہ اللہ ہوگا پھر غفلت والے زمانہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ہو آپ کو رونے والوں میں شامل کرے۔ تاریخ کہتی کہ بی بی زینب کے نام سید ساجدین سے فرماتے ہیں کہ بی بی زینب فرماتی ہے نام سید ساجدین سے کہ میرے لال سجاد ہم میں سے تو کوئی بھی رات کے سناٹے میں اس زندان کے دروازے کو کھول کے نہیں جاتی۔ اے میرے لال سجاد تمہیں تو پتا ہے زندان کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، اس میں قفل لگا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں رباب سے پوچھتا ہوں رباب تم کا شہزادی میں بھی نہیں جاتی ہے کہ بیویوں نے کہا ہم نہیں چاہتے اس زندان کا دروازہ تو بند ہوتا ہے مقفل ہوتا ہے۔ بس سیدھے سجاد جا کے زندان بان سے کہتے زندان بان ایک گاؤں میں ہم میں سے کوئی بیوی رات کے اندھیرے میں زندان سے باہر آ کے نہیں ہوتی ہے، ہوگی کوئی رونے والی بیوی؟ بس ساری کہتی ہے کہ زندان بان نہیں مان رہا، کہتا مولا میں نہیں مانتا اس لیے کہ میری آنکھوں نے اس بیوی کو روتے ہوئے مسلسل دیکھا ہے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے ٹھیک ہے زندان بان آج کی رات اگر یہ آواز آئے تو مجھے ضرور جگہ دینا، میں اپنی بھوکی زینب کو بھیج کے معلوم کر لوں گا۔ کاری کہتی ہے کہ آدھی رات گزر گئی، اس بیوی کے رونے کی آواز زندان بان کے کانوں میں آئی۔ زندان بان دوڑا کسی کو سجاد کے قریب آ کے کہتا ہے مولا سجاد اٹھو ذرا دیکھو پھر وہی بیوی آج رو رہی ہے۔ سیدھے سجاد نے آواز سنی، دوڑے ہوئے سیدھے سجاد زینب کے قریب آئے، دیکھو بھی اما ذرا بتا تو لگانا چاہتے آخر یہ کون بیوی ہے ہم پردیشیوں کی غربت پہ ماتم کر رہی ہے؟ زینب نے فضا کو ساتھ لیا، رباب کو ساتھ لیا، اے اللہ فضا چلو چل کے دیکھتے ہیں کس ماں کی گودی اس جنگل میں اجڑ گئی ہے، سفر میں وہ ماں اجڑ گئی ہے۔ بس علی کی بیٹی رباب کو لے کر فضا کو لے کے طرف کے قریب آئی، غور سے آواز سنا، زینب رباب سے کہتی ہے اے بھابھی رباب ایسے لگتا ہے یہ آواز کہیں سنی ہوئی ہے، یہ آواز بڑی پہچانی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بس زینب نے ہاتھ جوڑے بی بی تمہارا شکریہ اس پردیش میں میرے بھیا کو رونے والی کون ہو؟ یہ تو حسین تمہارا تو کچھ نہیں لگتا ہے، یہ تو بھائی تو مجھے زینب کا ہے، تم کون ہو رو رہی ہو؟ پر زینب نے جیسے یہ جملے کہے آئے ماں تڑپ گئی، ماں نے گوٹی پھیلایا آجا میری بچی، اے زینب اتنا مجنون ہو گئی ہو کہ اب ماں کو بھی نہیں پہچانتی ہے، میں تیری ماں فاطمہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔ وَإِلَٰهَ محمد وَآلِ محمد کے حق کا واسطہ اس مجلس سے عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مرشدہ کے بیٹے کے جتنے سامعین موجود ہیں ان کی ہر حاجت کو قبول فرما، ان کی ہر پریشانیوں پر کو دور فرما۔ پروردگارہ ان کے رزق میں کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس میں جو پریشان حال میں ابھی اس فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے اس کی دعا کو فم حسین کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگارہ جن مرحوم کے سال ثواب سید عباس حسین رضوی کی روح کو اور جمال علم معصومی کے جگہ عنایت فرما اور مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے درجات عالیہ کو بلند فرما، مرحوم کو شفاعت معصومی نصیب فرما۔ اور پروردگار بحق محمد وآل محمد مرحوم کو عذاب قبر اور عالم برزخ کی تمام مشکلات سے محفوظ فرما، ولی اثر و عذاب کے سکون میں تعجیل عنایت فرما۔ اب سب کو کے ناصر عوام میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في أرض السعود وفي كل الشعوب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا